اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یا رب میں سیکھ جاؤں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجات کو پورا فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ خلیفہ امیر اہل سنت صاحبزادہ اتار حضرت مولانا الحاج عبید رضا اتاری مدنی دامت برکاتہ القدسیہ کا پیارا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ درود پاک کے حوالے سے میں عرض کر چکا، تو اس میں جو ایک سیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کریں تو اس کام کو کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں یا اللہ تعالیٰ کی تعریف کر لیں، اور پھر اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر پہلے درود پاک بھی پڑھ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید رحمت جو ہوتی ہے یہ انسان کے کام کے اندر اس کی مددگار اور شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور درود پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ روایت کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ہر وہ کام کہ جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے تو وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو کوئی بھی جائز کام ہے، کوئی بھی نیک کام ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت یہ بنانی چاہیے۔ امیر سنت کی بڑی زبردست جو ہے وہ کتاب ہے، فیضان سنت کا ایک باب ہے فیضان بسم اللہ۔ اس کا آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم بہت ساری آپ کو معلومات بھی ملے گی، نئی معلومات بعض اوقات آپ کو ہو سکتا ہے یہ حاصل ہو یہ پڑھنے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ الکریم یہ ذہن بنے گا کہ ہم نے ہر نیک اور جائز کام سے پہلے کیا کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ آج دیکھیے کہ ہمارا جو اس وقت سلسلہ کار چل رہا ہے، اس میں جو پرابلم ہے، ہمیں ایک بڑا پرابلم ہے، یہ روزی میں برکت نہ ہونے کا پرابلم ہے۔ رزق ہے، بعض جگہوں پر رزق نہیں ہے، بعض جگہوں پر رزق ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ تو برکت کو شامل کرنے کے لیے بہت سارے جو دیگر طریقے ہیں ان میں سے ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ کھانا کھایا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھایا جائے، دکان کھولی جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھولی جائے، اور جب بند کی جائے تو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے بند کی جائے۔ غلہ ہے یہ کھول رہے ہیں تو اس کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھولیں، اور بند کر رہے ہیں تو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اس کو بند کریں گے، تو انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ کا نام زبان پر آئے گا تو رحمتوں اور برکتوں کو ساتھ لے کر کے آئے گا۔ بہرحال اللہ خیر والا معاملہ فرمائے۔ میں یہاں عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین، زندگی کے اندر پرابلمز ہیں، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، یہ تو آنے ہی ہیں۔ انسان کیا کر سکتا ہے، بندہ کیا کر سکتا ہے؟ یا تو شور شرابہ کر سکتا ہے جو کہ ہم میں سے اکثریت کر ہی رہی ہے، یا پھر کیا کر سکتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کر سکتا ہے کہ جو ہماری ایک بڑی تعداد ہے جو اس کا بھی مظاہرہ کر ہی رہی ہے، اور کیا کر سکتا ہے، رنگ برنگی باتیں کر سکتا ہے، وہ بھی ہم کر ہی رہے ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، نہ بے صبری سے حل ہونے والا ہے، نہ رنگ برنگی باتوں سے حل ہونے والا ہے، نہ ہی شکوے شکایتیں کرنے سے حل ہونے والا ہے۔ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ یہ حل ہوگا اچھے انداز اپنانے سے حل ہوگا، اور سب سے پہلے اگر آپ نکالیں کہ سلیوشن کیا ہے تو اس میں دعا، اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، دعا بھی کرنی چاہیے۔ ہم رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، بہت ساری کوششیں کر رہے ہیں، ایفرٹس کر رہے ہیں، لیکن شاید دعا جس طریقے سے کرنی چاہیے ویسے دعا نہیں کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم دعا تو مانگ رہے ہوتے ہیں یا دعا دے تو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے دل میں ہوتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ہونا نہیں ہے یا اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو جب یہ دل میں رکھ کے دعا دے گا، لے گا، مانگے گا تو پھر تو یقین مانے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔
نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انا معہ اذا دعانی، کہ جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بننے کے کیا ہے؟ ساتھ ہے۔ کب؟ جب وہ کیا کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے۔ تو دعا بندہ کرے تو صدق دل کے ساتھ کرے، اور اس یقین کے ساتھ کرے کہ جس رب کریم کو میں پکار رہا ہوں وہ میری پکار بھی سن رہا ہے، وہ میرا حال بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ میرے دل کی کیفیت بھی جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حالات بھی جاننے والا ہے۔ میں کیا دل میں سوچ کر بیٹھا ہوں، کون سی شے میری جان کو گھلائے جا رہی ہے، میرا رب کریم وہ بھی جانتا ہے۔ اور وہ میں دل سے اگر التجا کروں گا، زبان سے بولوں یا نہ بولوں، دل سے اگر میں بول رہا ہوں تو میرا کریم اس کو بھی کیا ہے؟ سن رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس یقین کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آپ کی کال کی جانب بڑھتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے انداز میں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یہ بتائیں، جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جنازے کو کندھا دیتے ہیں تو ان کے کندھوں پر جو ہے وہ ڈولی کا وزن تو آتا نہیں ہے، تو کیا جنازے کو کندھا دیتے ہوئے کندھے پر وزن آنا ضروری ہے؟ دیکھیں کہ ایسا کہیں لکھا نہیں ہوا کہ وہ وزن آنا چاہیے کہ ڈولی کا۔ البتہ سمجھ تو یہ آتا ہے کہ یہ جو ہے نا ڈولی کندھوں پر ہو، یعنی اس کو اٹھایا ہوا ہو تو ہی سمجھ آتا ہے کہ وہ کہلائے گا کہ بھائی اس نے جو ہے نا کندھا دیا، اور خالی ٹچ کرنا جو ہے نا وہ یعنی کچھ ہو ہی نہ، تو پھر واللہ اعلم۔ آج کے سلسلے میں میرا سوال یہ ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے؟ اس میں دیکھیں یہ کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، پہلے تو یہ جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیں کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ تو قرآن پاک میں۔ لیکن دعا قبول ہونے کی صورتیں، اب ہمارا یہاں کیا ہے کہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ بچہ اگر بیمار ہو گیا تو اب جو ہے ہم دعا کریں کہ یا اللہ اسے ٹھیک کر دے۔ اب جب یہ ٹھیک ہوا تو ہی جو ہے نا وہ ہماری دعا قبول کہلائی، ہماری دعا جو ہے نا قبول ہونا کہلائی۔ تو ہے تو یہ بھی ٹھیک کہ جو ہے نا ہماری دعا قبول ہونا کہلائی، مگر دیکھیں کہ اب اگر کسی نے دعا مانگی، ٹھیک ہے کہ یا اللہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، مگر یہ کہ بظاہر جو اس کا بیٹا ٹھیک نہ ہوا، بچہ ٹھیک نہ ہوا، تو اب دیکھیں اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ دعا تو مانگ رہے ہیں اور یہ ساتھ میں یہ سوچ رہے تو میں دعا مانگ رہا ہوں، میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہو رہا، اور دیکھو میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو میں عرض کرتا چلوں کہ اس میں دیکھیں یہ بھی صورت ہوتی ہے بعض اوقات دعا مانگنے میں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مرض اور شدید ہونے والا ہو، مگر یہ بندہ دعا مانگتا رہا تو اس کی برکت سے یہ مرض وہیں کا وہیں رکا رہا۔ جیسے مثال میرے بچے کو نزلہ ہوا، اب جو وہ کسی نے جو دعا مانگی یا اللہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، تو اب یہ کہ اس کا نزلہ ٹھیک نہ ہوا اور نزلہ اس کا جاری رہا، تو اس بندے کو چاہیے کہ یہ ذہن بنائے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا بخار بھی آنے والا تھا، کھانسی بھی شروع ہونے والی تھی، تو دعا کی برکت سے بخار اور کھانسی یہ دونوں رک گئیں۔ تو یہ جو نا بندہ جو ہے وہ ذہن بنائے۔ ٹھیک ہے۔ اور دعا قبول ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آنے والی مصیبت جو ہے نا وہ ٹل جاتی ہے، تو لہذا بندے کو چاہیے کہ وہ دعا مانگنا نہ چھوڑے، چاہے وہ اچھی حالت ہو یا بری حالت میں ہو، اس کے حالات خراب ہوں یا حالات اچھے ہوں، ہر حال میں جو ہے یہ دعا مانگتا رہے۔ اور بعض روایت ایسی بھی ہیں کہ بندہ اگر اچھے حالات میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا تو پھر یہ کہ برے حالات میں جو ہے وہ پھر اس کی مدد بھی نہیں کی جاتی۔ اب اچھے حالات میں اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا اور اب جب اسے برا وقت ہے تو اب یہ دعا مانگ رہا ہے، تو یوں ہی پھر معاملات ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا بندے کو چاہیے کہ اچھے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے، یعنی اپنے رب کو یاد کرتا رہے، چاہے حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، اپنے رب سے لو لگائے رکھے، بس ختم۔ یہ یاد خدا کس طریقے سے زندگی میں ایڈ ہو سکتی ہے؟ کن کن مواقع پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے یہ ہماری زندگی میں شامل ہوتی چلی جائے گی؟ اس کے لیے جو ہے نا سلمان بھائی مدنی ماحول جو ہے نا یہ اس کے لیے ضروری ہے، اچھا ماحول اس کے لیے اپنانا ہوگا۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنانا ہوگا، مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کرنی ہوگی، آپ کے علاقائی مسجدوں میں جو درس ہوتا ہے اس میں آپ نے بیٹھنا پڑے گا، جیسا ہفتہ وار جو سنت ور اجتماع ہوتے ہیں ان میں شرکت کرنی ہوگی، جب مدنی مذاکرہ ہوتا ہے ان میں شرکت کرنی ہوگی۔ اب جب کیا جب مدنی مذاکروں میں آئیں گے، اجتماعات میں آئیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں، جب یہ معاملات ہوں گے نا تو اس کی زبان پر جو ہے ماحول اثر رکھتا ہے،
صحبت اثر رکھتی ہے، اور چاہے اچھی صحبت ہو یا بری صحبت ہو، اچھا ماحول ہو یا برا ماحول ہو، اثر لازمی آتا ہے۔ اب جب دیکھیں کہ اب اچھے ماحول کی برکت کیا ہوگی، چونکہ ہمارے ماحول میں بولا جاتا ہے کہ یار میں جو نا کل یہ کام کروں گا، تو فوری منہ سے نکلے گا انشاءاللہ۔ میرے کو پتہ چلا کہ مجھے جو نا یہ کیا کہتے ہیں میرا فلاں کام ہو گیا، اچھا ماشاءاللہ، مبارک ہو آپ کو، ماشاءاللہ، یہ ماشاءاللہ بھی نکلا۔ اور دوسرا سامنے والا کہے گا الحمدللہ، تو کیا ماشاءاللہ کہنے میں کیا ہوا؟ جو اللہ نے چاہا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، الحمدللہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو یہ بھی ذکر اللہ ہی ہے۔ واہ، اچھا ایک تو یہ ہوا، ٹھیک ہے، زبان میں ہمارا جاری رہے گا، یہ چیزیں الفاظ یہ جاری رہیں گے۔ اچھا یہ ہماری پہچان بھی ہے کہ اسلامی بھائی جو نا ہمارا ہر جگہ پہچان آ جائے گا۔ کون سا؟ جو میں نے عرض کی ان کیٹیگریز کا، جو اجتماعات میں آتا ہو، ہفتہ اور مدنی مذاکروں کا پابند ہو، مدنی قافلوں کا مسافر ہو، تو یہ پہچان آ جائے گا۔ تو اب کہے گا اگرچہ کہ اس کے سر پر امامہ نہیں ہے مگر یہ پہچان آ جائے گا۔ کیوں؟ اس نے سلام کا جواب اس نے پورا دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا اگر سلام اس کو نہیں کیا گیا، اس نے ہی اس نے موقع ہی نہیں دیا سلام کرنے کا، اس نے خود ہی اس نے سلام کر دیا، حال احوال پوچھا گیا تو الحمدللہ علی کل حال، ماشاءاللہ۔ تو یہ جب یہ کلمات بولتا ہے نا تو بندہ پہچانا جاتا ہے کہ یار اس کا تعلق دعوت اسلامی سے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، جب مدنی قافلہ میں سفر ہوگا، یہ معاملات ہوں گے نا، تو اس میں کیا ہے کہ چونکہ ہمیں سوچ دی جاتی ہے کہ ہم اس دنیا میں عارضی طور پر آئے ہوئے ہیں۔ اب چاہے بندہ اپنے ذہن میں یہ سوچ رکھے یا نہ رکھے، کئی لوگ آپ کو ملیں گے جو یہ سوچ نہیں رکھتے اور چلتے رہتے ہیں، آخر وقت پورا ہوتا ہے تو قبر میں چلے جاتے ہیں۔ تو ہمارا ماحول میں پہلے سے یہ سوچ دیتا ہے کہ آپ اس دنیا میں عارضی ہیں، تو لہذا یہاں جتنا رہنا ہے اتنی یہاں کی تیاری کریں، جتنا آخرت میں رہنا ہے اس کی آخرت کی تیاری کریں۔ ایک تو یہ ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا کہ ہم جو ہے نا کل بروز سے کیا مطلب جواب دیں، ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا بلا حساب و کتاب ہمارا جنت میں داخلہ فرمائے، مگر ظاہر ہے کہ یہ یقینی تو نہیں ہے نا، ہم دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ ہماری یہ دعا مستجاب فرمائے، ہماری دعا قبول فرمائے کہ واقعی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ انصاف فرمایا تو ہم کہیں کے نہ رہے۔ البتہ ہم اللہ تعالیٰ سے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ اگر ہم نے کسی نے اگر یہاں کسی پر ظلم کیا تو اسے بھگتنا پڑے گا، یہاں پہ اس سے کوئی کچھ نہیں لے سکتا بدلہ، مگر آخرت میں وہ جواب دے۔ تو یہ سوچ دعوت اسلامی میں دی جاتی ہے کہ آج اگر آپ نے یہاں کسی کا پیسہ دبا لیا تو آخرت میں یہ ساری جو چیزیں نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے۔ بندہ آخرت کو یاد کرے گا تو آٹومیٹکلی وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، بندہ قبر کو یاد کرے گا تو یہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے۔ کیونکہ جیسے بندہ قبر کا تصور کرتا ہے، قبر کا تصور آتا ہے، تو ایک عاشق رسول ہے نا، اس کے منہ سے فوری نکلے گا اے اللہ میرے لیے آسانی فرما، اے اللہ میرا ایمان سلامت رکھ، اے اللہ نزا کے وہ میرے لیے آسانی فرما، اے اللہ نزا کے وہ مجھے کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ تو یوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو وہ یاد کرتا رہے گا۔ دوسرا فرائض کے ساتھ ساتھ وہ نوافل کا بھی پابند ہوگا جو دینی ماحول سے وابستہ ہے، کیونکہ ہمارے جو نیک اعمال جو دیے جاتے ہیں 72 جو کوشچن ہے، جو سوالات ہیں، بصورت سوالات جو ہیں، تو انہیں کیا ہے تہجد والا بھی ہے، اشراق چاش والا بھی ہے، اوابین والا بھی ہے، سورہ ملک والا سوال بھی ہے، اسی طرح جو ہے وہ 313 بار درود شریف پڑھنے والا بھی ہے۔ تو کہ یہ جو ان پر جو عمل کرے گا تو آٹومیٹکلی جو نا وہ ظاہر ہے کہ وہ جب اس کے دل میں خدا کی یاد ہوگی، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی شمع روشن ہوگی، تو آٹومیٹکلی وہ یہ نیک عمل کرے گا۔ یا تو یہ کہ وہ یہ نیک عمل کرے گا تو آٹومیٹکلی یہ شمع روشن ہو جائے گی عشق مصطفیٰ کی، اور اسے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے گا۔ میں نے دیکھے نا کہ بندہ تہجد پڑھ رہا ہے، سب سو رہے ہیں اور یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ذرا کہ یاد ہی کر رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کو۔ جی، جب یہ اس نے جو اپنے رب کو یاد رکھا تو تبھی تو عبادت کر رہا ہے وہ، تبھی جو تہجد پڑھ رہا ہے وہ۔ تو یہ بس وہی ہے کہ دینی ماحول سے وابستگی جو ہے نا یہ بہترین ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اپنے دل میں بسانے کا۔ مرحبا۔ اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد بس گئی تو یاد رہے کہ دونوں جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، اور یاد رہے کہ جس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یاد کیا تو وہ بھی ظاہر ہے کہ تو چونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں،
ان کی سنتوں پر عمل کرنا، ان کے طریقے پر چلنا ہمارے لیے کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اب سنتیں ان کی اپنائیں، عبادت کس کی بھی؟ اللہ تعالیٰ کی. ہم درود شریف پڑھیں، عبادت کس کی بھی؟ اللہ تعالیٰ کی. سبحان اللہ. تو یہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی یاد کہلائے گی اگر بالکل. کوئی سنتوں پر عمل کرتا ہے تو. سنتوں پر عمل کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، حضور کا ذکر کرتا ہے. بالکل درست بالکل. فرمایا آپ نے. آیت مبارکہ ہے حضور تو یہ اعلیٰ سب جو اللہ تعالیٰ ہی کی یاد کہلائے گی. جی بالکل. اور جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، جس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا. کہ یعنی یوں ہم کہہ سکتے ایک طرح سے، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ ظاہر ہے کہ وہ خالق و مالک ہے. اور اس نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا ہے جی. کہ وہ خالق ہے اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق ہیں. اور مخلوق میں سب سے افضل جو ہے وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور چونکہ جو ہے وہ دنیا بننے کا جو ذریعہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مظہر کائنات بھی کہا گیا ہے نا. جی بالکل. لولاک لما خلقت کائنات کے الافلاک. جی ہاں بالکل. پر اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. ہمیں اللہ کریم اپنی یاد کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی یاد زندگی میں ایڈ رہے، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے بسم اللہ پڑھنے کی عادت بنائیں. تو اس میں بھی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک یاد ہے جو ہماری زندگی میں شامل رہے گی. مدنی چینل کا بہت پیارا سلسلہ آداب زندگی، اس سلسلے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. تعزیت کا شرعی طریقہ کار کیا ہے؟ کس طرح سوگواروں سے تعزیت کی جائے؟ دیکھیں کہ جب بھی ہم کسی سے تعزیت کرنے جائیں تو اب چونکہ اب اس کے والد یا والدہ کا انتقال ہو، اب ہم جو ہے ہنستے ہوئے جا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم جو ہے بالکل ایک سنجیدہ رویہ اختیار کریں. ایک تو دوسرا یہ کہ ہمارے آواز کو جو نا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آپ کے والدہ کا انتقال ہو گیا. تو یہ نہ کہا جائے. ہاں واقعی اگر افسوس ہوا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. اگر افسوس نہیں ہوا تو بھی یہ کہا جائے کہ مجھے افسوسناک اطلاع ملی، افسوسناک خبر ملی، بڑی اور افسوسناک بات ہے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. تو ضروری تو نہیں نا کہ ہر ایک کو افسوس ہو، کیونکہ یہ دنیا ہے کہ کہیں خوشی ہے تو کہیں غمی ہے، کہیں جو ہے وہ شادی کے شادیانے بج رہے ہیں تو کہیں جو ہے وہ کسی کی موت پر صف ماتم بچھی ہوئی ہے. یہ دنیا ہے، یہ رنگ بدلتی دنیا ہے. کہ آج اگر کسی بندے کی شادی ہو رہی تو کل یہی بندہ جو ہے قبر میں جا رہا ہے. آج اگر کوئی گھرانہ شادی کی خوشیاں بنا رہے تو وہی گھرانہ 12 گھنٹے نہیں گزرے کہ وہی گھرانہ جو نا وہ قبر کی تیاری کر رہا ہے، کسی کی قبر کھدوا رہا ہے. تو یہ رنگ بدلتی دنیا ہے. اللہ ہمیں عافیت نصیب فرمائے. تو خیر جو تعزیت یہی ہے کہ بندہ جو ہے نا اس کے ساتھ غم خاری کرے، غم خاری کا اظہار کرے، اور یہ کہ اس کے لیے جو مرحوم کے لیے، مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کرے، کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کرے. اور ظاہر نصیب کے جو بندہ ہے جس سے تعزیت کرنے گیا تو اس کو جو ہے وہ کچھ نیک کام کرنے کا ذہن بھی دے، کہ چونکہ اس وجہ بندے کا دل چوٹ کھایا ہوا ہوتا ہے، اس وقت بندے کا دل نرم ہوتا ہے. تو اس وقت اگر آپ نے ہتھوڑا مار دیا تو انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہے، آپ کا بھی بیڑا پار ہے، اس کا بھی بیڑا پار ہے، کیونکہ اس نے نیک عمل و عمل کر لیا. تو جو کہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا. مثال کے طور پر اگر نماز نہیں پڑھتا تو اسے نیت کرا دیں کہ دیکھیں کہ آپ نے فرض نماز پڑھیں. جس طرح آج آپ کے والد صاحب چلے گئے یا والدہ چلے گئے، کل آپ نے بھی اسی طرح جانا ہے، میں نے بھی اسی طرح جانا ہے. تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں، اس کو راضی کرنے کی ہم کوشش کریں. اور دوسرا یہ کہ آج آپ جو فرض نماز پڑھیں گے اس کا ثواب اپنی والدہ یا والد کو آپ ایصال کر دیں، اس کا ثواب اپنے مرحومین کو ایصال ثواب بھی آپ کر سکتے ہیں. جب یہ ذہن دینے کا جو نا یہ وقت ہے تو بندہ یوں تعزیت کرے اور ساتھ میں اس کو نیکی کی دعوت بھی دے. مرحبا. یا خدا نہ خاصا وہ کسی برائی میں مبتلا ہے تو اسے جو اس برائی سے بچنے کی بھی دعوت دے کہ آپ جو ہے نا یہ چھوڑ دیں، چونکہ ہر گناہ سے بچنا واجب ہے، چھوڑ دیں اور اس کا ثواب بھی اپنے مرحومین کو ایصال کریں. تو یوں یہ موقع ہوتا ہے نیکی کی دعوت دینے کا بھی. مگر دیکھیں کہ نیکی کی دعوت جب دی جائے تو ماحول وغیرہ دیکھ کر دی جائے اور اطراف میں دیکھ کر دیا جائے، پتہ چلے کہ سب جو ہے نا وہ سب کے سامنے اگر بندہ شروع ہو گیا یار آپ جو وہ فلاں برا کام کرتے نا تو یہ نہ کریں، یا جو ہے نا نماز کی پابندی کیا کرے، تو سب کے سامنے تو سارے کو پھر وہ فیل کرے گا اور وہ محسوس کرے گا اور پھر اسے ضد بھی آ سکتی ہے. تو وہی چونکہ یہ معاملہ ایسے کہ بندہ اکیلے میں اس سے بات کرے. نیکی کی دعوت دے تو اس کے تقاضوں کے ساتھ دے تاکہ وہ بالکل جو اس کے تقاضے ہیں، جو اس کے SOPs ہیں اس کے مطابق دیں. مرحبا. جو اس کے طریقہ کار ہے اس کے مطابق دیں. تسلی بھی دے اسے
تسلی والی گفتگو بھی کرنی بالکل تسلی تو دینی ہے، بالکل بالکل. میں وہی میں نے یہاں عرض کی کہ پہلے تو تسلی دینی ہے اور بعد میں جو نیکی کی دعوت دینی ہے. جی مجھے یہاں اصحال ثواب تو کرنا ایک دوسری بات ہے. تعزیت کے لیے جو ایک ٹینٹ وغیرہ جیسے کراچی میں ٹینٹ جو ہے وہ لگاتے ہیں اور دریاں بچھاتے ہیں، لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں. اچھا پنجاب میں ٹینٹ تو نہیں لگتے لیکن دری جو ہے وہ اس کو بچھاتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ آتے ہیں کسی نہ کسی جگہ پر اس کا اہتمام. گاؤں دیہات میں جیسے کوئی ایک خالی پلاٹ ہے کسی کا، 4 دیواری اس کی ہوئی ہے تو وہاں انتظام جو ہے وہ کر لیں گے. تو مجھے اس کا ذرا ایک نقشہ ذہن میں آ رہا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. ناظرین بھی اس پر جو ہے وہ غور کریں اور آپ بتائیے کہ اس میں کیا ہونا چاہیے. مجھے جو ایک یاد آ رہا ہے وہ یہ ہے، یہ چونکہ میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، اس کا کراچی میں نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اخبار رکھی ہوئی ہے اور کچھ لوگ بیٹھے ہیں، کچھ آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، کچھ باتیں کر رہے ہیں، یا کوئی ایک عزیز ایک آدھا بیٹھا ہوا ہے وہاں پر. یہ حال ہے. اور دوسرا جب بھی کوئی آ رہا ہے جی دعا کریں، جی دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں اور بعد میں اس کو ادھر سے ہی چہرے پر بھی نہیں پھیرے وہیں سے یوں کر دیتے ہیں. یہ بھی ہے. اچھا پنجاب میں آپ آ جائیں تو وہاں تعزیت کے لیے جو ہے وہ جیسے وہ ایک بچھائی ہے، دری وغیرہ بچھائی ہے، پنجابی میں پھوڑی کہتے ہیں اس کو، یہ بچھا کے لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور بھی لفظ اس کے لیے بولے جاتے ہیں بھارت. تو ایک طرف جو ہے وہ حکا رکھا ہوا ہے، وہ لمبی نالی والا حکا ہوتا ہے وہ، کہ اس کے ارد گرد جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ایک طبقہ ادھر ہے وہ حکا جو ہے نا وہ گردش کر رہا ہے، چل رہا ہے، یعنی وہ ایک بندہ اس کو پی رہا ہے، اس کو پینے کے بعد پھر وہ دوسرے کی جھانی بڑھا رہا ہے، دوسرا پھر تیسرے کو دے رہا ہے، یعنی وہ پوری ایک سرکل وہاں بیٹھا ہوا ہے. اچھا ایک طبقہ جو ہے وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے سائڈ پہ، جو حکا پینے والا نہیں ہے وہ دوسری سمت پہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور بندہ آ رہا ہے جی بس جی اللہ کا حکم ہے جی، ہاں جی اللہ کا حکم ہے جی، یوں کر کے یوں بات جو ہے وہ ختم ہوگی. تو کیا فرمائیں گے آپ کہ جب ہم تعزیت کے لیے جا رہے ہیں یا تعزیت کے لیے بیٹھے ہیں یا دعائے خیر کرنے کے لیے اس کے نام پر ہم بیٹھے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، تو وہاں کیا انداز ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے یا کیا ہونا چاہیے؟ اب دیکھیں گے یہ ساری باتیں جو دین سے دوری کا نتیجہ ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ اس بندے کا تو انتقال ہوا، اپنی بھی موت کو یاد کرنے کا موقع ہے یہ کہ بندہ اپنی موت کو بھی یاد کرے کہ جس طرح آج یہ منو مٹی تلے گیا ہے، کل اسی طرح مجھے بھی جانا پڑے گا. مجھے بھی اسی طرح اپنے ہی عزیز و اقارب جو نا مجھے ہی چھوڑیں گے، مجھے اپنی ہی اولاد جو نا اس طرح قبر میں جو نا چھوڑ کر آئے گی. اگر اولاد خوش نصیب ہوئی تو کہ جنازہ بھی پڑے گی، اس کو جنازہ پڑھنے آتا ہوگا تو، اور قبر میں اتارے گی. غسل دینا آتا ہوگا اگر ہم نے سکھایا ہوگا تو ہی ہوگا. یہ بھی واقعی خوش نصیب ہے یہ ایسا شخص کہ جس کی اولاد یہ سارے معاملات کرتی ہے. تو خیر یہ تو ظاہر ہے کہ بالکل وہی دین سے دوری کا نتیجہ. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہاں جو ہمارا جو ماحول ہے، دینی ماحول ہے، یہاں تو یہی ہے کہ جیسے ہمارے یہاں بھی ظاہر ہے کہ میتیں ہوئی ہیں گھر میں بھی، تو ہم تو یہی کہ قرآن پاک کے پارے رکھ دیتے ہیں تاکہ لوگ آئے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیں اور مرحوم کو ایصال کریں. اسی طرح جو تسبیح کے وہ دانے نہیں ہوتے ہیں جی ہم لوگ تو پبلی بولتے ہیں، کوئی دانے وغیرہ ہوتے ہیں یا کھجور کی شمارے کہتے ہیں، ہمارے پنجاب میں اس کو شمارے کہتے ہیں جی، چیے بھی کہتے ہیں اس کو. جی ہاں ہے تو ذرا کہ شمار کرنے والی چیز. ہاں جی تو یہ ہے کہ وہ چیز رکھ دی ہے تاکہ بندہ جو نا ذکر و اذکار کرے، درود پڑھتا رہے اور یوں جو ہے وہ مرحوم کو اس کا ثواب ایصال کرتا رہے. جیسا آپ نے کہا نا پنجاب میں اس طرح دری بچھاتے ہیں، تو کراچی میں جو ہے وہ ٹینٹ لگاتے ہیں، تو ہر جگہ کا مختلف معاملہ ہے. میں بنگلہ دیش گیا تو وہاں کیا ہے کہ قبرستان میں ایک جگہ بنی ہوئی ہے بیٹھک کی کہ مرحوم کے جو جسے تعزیت کی جاتی ہے لواحقین، تو وہ وہاں ایک کمرہ ہوتا ہے، وہاں بیٹھتے ہیں، پھر لوگ وہاں آتے ہیں ان سے تعزیت کرتے ہیں. اور وہیں جو ہے نا قرآن پاک کے پارے وغیرہ رکھے جاتے ہیں، وہیں جو ہے نا وہ شمارے بھی رکھے جاتے ہیں تاکہ بندہ درشتی وغیرہ جس کو جو پڑھنا ہے وہ کرے. اچھا اب اگر کسی نے اگر نوافل پڑھنے ہیں تو وہ پھر اس کے لیے بھی جگہ بنائی ہوئی ہے کہ وہاں جو ہے نا لوگ نوافل پڑھیں. کیا بات ہے. اور مرحوم کو اس کا ثواب ایصال کریں. یہ میں نے بنگلہ دیش میں دیکھا تھا. انداز اچھا ہے. ہر جگہ کا جو ہے وہ الگ انداز ہے. جی انداز ضرور جو بھی ہو لیکن کام جو ہو وہ کرنے والا ہی ہو. حکے پی پی کے یا اس طرح کی اخباریں پڑھ پڑھ کے کہانیاں پڑھ پڑھ کے دیکھ دیکھ کے آج تک جو ہو رہا ہے یہ ہو ہی رہا ہے. جو ہم نظام چلا رہے ہیں زندگی میں، جو کام کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ ہی رہا ہے. تو تھوڑے کام بدل کے دیکھیں تاکہ نتیجہ بھی بدلے. جو ہے وہ اخبار پڑھنا ہو یا اس طرح جو رہنا ہے تو سیدھا غفلت والا انداز ہے یہ تو. اور گویا کہ بندے کو افسوس ہی نہیں ہوا تو اب بندہ تعزیت کس سے کرے گا.
بہت اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ کریم آمین خیر والا معاملہ فرمائے۔ آمین۔ اور یہ خلیفہ میرے سنت نے جو بات کہی ہے، یہ بالخصوص یہ ایک لواحقین کی جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک ذمہ داری ہے، اور ان کا جو ہے وہ ایک انداز ہے۔ آپ حکے کا بندوبست کر دیں گے، اخبار لا کے رکھ دیں گے تو لوگ حکا پی رہے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہیں، اور آپ اگر پارے لا کے رکھیں گے اور اس طرح شمارے ہیں یا چیئے ہیں یا دانے ہیں یا مختلف جگہوں پر بادام جو ہے وہ پڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو یہ رکھیں گے تو انشاءاللہ لوگ جو ہے وہ کوئی ذکر اذکار کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ یہ حکے والے تو بعض اوقات وہ بھی ہوتا ہے کہ آمین۔ حکا حضور ساتھ لے لے کے چلتے ہیں، اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جن کو حکے سے لگاؤ ہوتا ہے، تو حکا ہر جگہ جو ہے وہ ساتھ ہی رکھا ہوا ہے، جدھر بھی جا رہے ہیں اپنا حکا ساتھ میں لے کے ہی جا رہے ہیں۔ تو بہرحال کرنے والے کام کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی انشاءاللہ عطا کرے۔ فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، آمین۔ کال لیتے ہیں جی۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ شادی کارڈ پر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ شادیاں آسمانوں پر طے ہوتی ہیں اور زمین پر منعقد کی جاتی ہیں، تو شادی کارڈ پر ایسا لکھوانا اور یہ کہنا کیسا ہے؟ ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ چونکہ لوہے محفوظ پہ جو نا جوڑے لکھے جاتے ہیں کہ کس کی شادی کس سے ہونی ہے، اور جس کا نہیں لکھا ہوتا تو وہ یوں ہی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ آسمان سے لوہے محفوظ ہی ہوتا ہے کہ لوہے محفوظ پہ یہ لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو واقعی اس میں کوئی حرج نہیں۔ سوال ہے یہاں پر، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے میسیج کو ضرور شامل کریں۔ خلیفہ میرے سپنے سے سوال ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی عبادت یہ قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ اور دیکھیں، ماں باپ کی جو نافرمانی وہ ہے تو ذرا گناہ کبیرہ، جیسے گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے۔ البتہ یہ کہ فرائض پہ تو عمل کرے گا، نمازیں تو پڑھے گا۔ پتہ چلے ایک بندہ ماں باپ کا نافرمان ہے، بولے میں نماز بھی نہ پڑھوں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ تو یوں سمجھیں کہ ایک تو سے یہ ماننا اطاعت کرنا فرض تھا، ان کی باتیں ماننا ضروری تھا، دوسرے کہ نماز پڑھنا بھی فرض ہے۔ تو یہ تو گویا کہ یہ ہو گیا کہ ایک بندہ جو نا اس نے کہا کہ 100 فرائض ہیں تو اب جو نا وہ سارے فرائض میں چھوڑ دیں ایک دم۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ خدا نخواستہ ماں باپ کا نافرمان ہے تو ضروری نہیں کہ وہ دیگر چیزیں بھی چھوڑ دے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، جی جو فرض ہے اس پر وہ ادا کرے، درست۔ اگرچہ کہ ایک فرض میں کوتاہی کر رہا ہے، جب یہ نماز پڑھے گا تو اس کی برکت سے جو نا اس فرض میں بھی کوتاہی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ اور حضور میں یہاں ایک چیز جو ہے محسوس کر رہا ہوں، آپ اس پر کیا کہتے ہیں آپ بتائیں، کہ دیکھیے کہ یہ تو روایات موجود ہیں، بعض اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے عبادتیں قبول نہیں ہوتی، یہ اپنی جگہ پر اس کا بھی ایک بیان جی ہاں۔ موجود ہے۔ ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ فلاں کے اندر اگر اس کے اندر والدین کی نافرمانی والا معاملہ پایا جا رہا ہے تو یہ ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ کر یہ ان کا فرما بردار بنے، تو اس کے لیے اسے یہ کہنا کہ یہ تم فرض پڑھ رہے ہو ان کا کیا فائدہ ہے، یہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو اس کا کیا فائدہ ہے، یا جو تلاوت کر رہے ہو اس کا کیا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے اور تم یہ نہیں کر رہے، تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کرنے کی بجائے اگر ہم یوں جو ہے سمجھانے پر آئیں کہ آپ ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں، یا آپ جو ہے وہ ایک آپ کا مذہبی حلیہ بھی ہے، تو ماں باپ کی نافرمانی والی جہاں بات ہے تو اس کو بھی آپ کنسیڈر کریں، غور کریں، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو یوں میں سمجھتا ہوں یوں بھی آنا چاہیے، امید ہے اس سے بندے کو سمجھنے کی طرف جو ہے وہ ذہن اس کا بنے گا، ایک بات ہے۔ اور دوسری بات یہ اس پر بھی غور کر لیا جائے کہ اگر کوئی عبادت بھی کر رہا ہے، ریاضت بھی کر رہا ہے، علم بھی ہے، اور سامنے والے کو لگ رہا ہے کہ اس کے ماں باپ یوں کہہ رہے ہیں لیکن یہ ان کی بات نہیں مان رہا، تو اس کو بھی جو ہے وہ دیکھ لیا جائے کہ آیا وہ اس جو ماں باپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے کہ اس کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا۔ بعض اوقات پیرنٹس ایسی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ شریعت کی خلاف ورزی کے اوپر جو ہے وہ جاری ہوتی ہے، اور پھر بعض اوقات اولاد اس کو بھی جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کرتی ہے، اس کو بھی نہیں مانتی، تو لوگ سمجھتے ہیں دیکھو یار ماں باپ کہہ رہے ہیں اور یہ مان نہیں رہا، یہ دیکھ نہیں رہا۔ اس پر کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، دیکھیں کہ والدین اگر ایسی بات کہتے ہیں کہ جس میں اللہ و رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، بالکل وہ بات نہیں مانی جائے۔ جیسے والدین کہتے ہیں کہ نماز مت پڑھو، یا والدین کہتے ہیں داڑھی کٹا دو معاذ اللہ، یا بچیوں سے والدین کہتے ہیں کہ تم پردہ مت کرو، تو ایسی بات تھوڑی مانی جائے گی، کیونکہ اب تو بندہ اللہ تعالیٰ ہی کی مانے گا، اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کرے گا، کیونکہ والدین کی اطاعت کا حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو والدین کی اطاعت جائز باتوں میں کی جائے گی، ناجائز باتوں میں نہیں کی جائے گی۔ اور ناجائز اچھا اب یہ ہے کہ والدین اگر ناجائز کام کو حکم دیا، کہا بھی، تو اب بھی جو ہے نا وہ یہ بندہ بدتمیزی کے ساتھ جواب نہیں دے گا، یہ بندہ یا بندی یا چاہو میں پردہ نہیں کروں گی، میں بدتمیزی سے نہیں، یہ وہی کہ مجھے تو اللہ رسول کا حکم ہے، میں تو اس پر عمل کروں گی، مجھے شریعت کی ماننی ہے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اس طرح جو ہے عرض و نیاز سے جو ہے اپنا کام چلے۔ اب بھی یہ اگر بدتمیزی کرے گا تو یہ پھنسے گا، اسے بدتمیزی نہیں کرنی، مرحبا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جھگڑوں سے کیسے بچا جائے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں، دیہاتوں میں جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔
ताली जो है ना कभी जो है ना वो एक हाथ से नहीं बजती, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। वो कहते हैं दोनों चुटकी हाथ बज टकराएंगे जाती ना है तो एक ही हाथ ताली से, बजेगी। चुटकी एक हाथ से बज जाती तो इसे उंगलियां है ना 3 उंगलियों से बजती है, अंगूठा और 2 उंगलियों से बजती है। खाली एक उंगली से बंदा चुटकी बजा के बताए तो हम कहें, फिर गौर करें। जी दुरुस्त फरमाया। तो ज़ाहिर है कि अब बंदा ये देखे कि खुद क्या हरकतें करता है कि फिर झगड़ा होता है। तो बात अमूमन होता यही है कि कहीं से जो ना खाली बंदा एक लफ्ज कह देता है तो उसकी वजह से फिर हाथ उठ जाता है सामने वाले का। तो इस पर बंदा गौर कर ले। तो हमेशा ताली दोनों हाथ से बजती है। तो बंदा अपने आप को संभाला देगा तो इंशाअल्लाह करीम इन झगड़ों से निजात मिल जाएगी। दुरुस्त फरमाया। बाज़ जगहों पर हुजूर ये बात देखी गई है कि अगर आप खामोश रहें, जवाब ना दें, तो इससे भी झगड़ों से बचने की राह निकल सकती है। और बाज़ जगहों पर जवाब नहीं देना बिल्कुल। होता, बाज़ जगहों और बाज़ बातों का जवाब ये खामोशी ही होता है। ये तो ज़िंदगी जो गुजार बिल्कुल रहे हैं वो ये बात बखूबी जानते हैं कि हर बात का जवाब ये नहीं देना होता, बाज़ बातों पर खामोश भी होना होता है। और अगर बंदा खामोश रहे तो सामने वाले को फिर बाद में पछतावा ज़रूर हो जाता है कि जो मैंने कहा था ये गलत ही कहा था, ये बात भी। और बाज़ का बिल्कुल जवाबी कार्रवाई करेंगे तो फिर वो मामला ख़राब भी हो सकता है। दुरुस्त फरमाया आपने। बिल्कुल। अल्लाह हमें सब्र बर्दाश्त नसीब फरमाए। कोई माफ़ी मांगे तो फिर आमीन। माफ़ भी कर देना चाहिए कि नहीं? क्या बदला लेना चाहिए उससे, या थोड़ा एहसास दिलाना चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं, अगर वो सामने वाला अगर माफी मांगता है, उसे एहसास हो गया, तो अब बंदे को चाहिए कि दर गुजर करते उसे माफ फरमा दे। मरहबा। तो इसमें भी जो ना वही दें कि अगर मुसलमान भाई अगर आया माफी मांगने के लिए, अभी अगर माफ नहीं करता तो उसके लिए ये है ना कि ये हौज़े कौसर पर आएगा, तो इससे जो ना हौज़े कौसर पर आना नसीब नहीं होगा इस शख्स को कि अपने मुसलमान भाई को माफ नहीं कर रहा। तो अगर कोई बंदा उसकी बारगाह में माफी लाए तो उसे चाहिए कि वो अफ़्व दरगुजर से काम लेते हुए उसे माफ कर दे। और ये जो हाथ उठाने में बड़े फास्ट होते हैं, तेज़ होते हैं, कोई भी बात होती है फटाफट कूटने मारने पर आ जाते हैं, इनको क्या कहेंगे आप? इनको तो चाहिए कि अपने हाथ में ना ये तमन्ना करें कि काश हमारे हाथ होते ही ना। जो सर तू जुल्म कर रहे हैं ना सीधा सीधा, अगर खुदा ना कल रोज़ क़यामत फंस गए तो उसमें क्या होगा फिर? तो अगर हाथ ना हो तो ये अच्छा है ना कि ताकि कल रोज़ क़यामत उसकी बचत हो। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ, यानी ये तो बंदा अपना ये ज़हन बना ले कि इससे अच्छा तो ये था कि मेरे हाथ ही ना हो, कि मैं किसी का कत्ल करूं, या मैं किसी की जान ले लूं, या मैं किसी को बिला वजह शरई थप्पड़ मारूं, या मैं किसी को अजियत दूं। ये कल रोज़ क़यामत में क्या करूंगा, क्या जवाब दूंगा? और चूंकि कल रोज़ क़यामत जो है वो जालिम के लिए जो ना वो अंधेरा है और मजलूम की चांदनी है। मजलूम खुश होगा बरोज़ क़यामत, और जालिम फंसा हुआ होगा, जकड़ा हुआ होगा, तकलीफ में होगा, और मजलूम के मौज ही होंगे। तो हमें चाहिए कि हम वो काम करें कि जिससे हम क़यामत के दिन हम खुश व खुर्रम रहें, और हम उन कामों से बचें कि जिसमें क़यामत के दिन हमारी फसामरी हो या हम आजमाइश में। मुझे कुरान करीम की अल्लाह आयत आफियत याद आ नसीब रही है जी। फरमाए। फरमाया अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अभी तो हाथ उठा रहा है, जुल्म कर रहा है और कुटाई पर मार कुटाई पर आ रहा है, कल यही हाथ अल्लाह की बारगाह में इसी के खिलाफ गवाही दे रहे होंगे। अल्लाह याज़ु बिल्लाह। बिल्कुल, जिसमें कि आज़ाद जो है ना वो बंदे के खिलाफ गवाही देंगे, पाँव भी गवाही देगा, कान भी गवाही देगा, जबान भी गवाही देगी। अल्लाह महफूज रखे, आमीन अल्लाह आमीन हमें जुल्म से बचाए, आमीन आमीन हमें सब्र तहम्मुल अता फरमाए। आमीन अल्लाह करीम ऐसा करम फरमाए, ना तो हम किसी पर जुल्म करें, ना हम पर कोई जुल्म करे। आमीन आमीन आफियत आमीन नसीब फरमाए। आमीन आमीन। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा और आला हज़रत का मुझे शेर याद आ रहा है कि मौला तेरे अफ़्व करम हो मेरे गवाह सफाई के, वरना रज़ा से चोर पे तेरी डिग्री तो इकबाली है। अल्लाह पाक हमें बेहिसाब बख्शिश की खैरात अता फरमाए, जुल्म से बचाए, गुनाहों से बचाए, दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहते हुए अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अखलाक अच्छे हो, किरदार सुथरा हो, यार मैं सीख जाऊं आदाब जिंदगी।